الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بکس کچھ پڑھنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی تو اس میں مجھے یہ ایک بک ملی ہے لیٹلی۔ اس کا نام ہے نظر کرم، اور اس بک میں درود شریف کے متعلق ڈفرینٹ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سارے درود شریف بیان کیے گئے ہیں۔ اس بک کو تحریر کیا ہے محمد فیاض حسین چشتی نظامی نے۔ اس بک کا ہدیہ دعائے خیر ہے، اور برائے اصالِ ثواب لکھا گیا ہے کہ رائٹر کے والدین اور ان کی باجی کے لیے دعا کی جائے۔ اس بک کو میں نے پڑھنے کا فیصلہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کا جو سب سے ایک جو امپریسو چیز ہے، جو آپ کو اس کا انتصاب ہے، اس کے شروع کے جملے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جی بے نیاز اور بے پرواہ ہیں اور سب محتاج ہیں۔ جو اللہ جی نے چاہا وہ ہوا، اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ جی ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والے ہیں۔ اس کے بعد اس بک کے سیکنڈ پیج پہ انتصاب لکھا جاتا ہے کہ اس نظر کرم والی ساعت یعنی لمحے کے نام جب اللہ جی نے مجھ غریب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھیجنے کا حکم صادر کیا۔ اس بک میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو میں ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں بیسیکلی، اور سب لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں، وہ اس میں بیان کیے گئے ریئل لائف کے واقعات ہیں، زندگی کے مختلف صورتحال سے ریلیٹڈ واقعات ہیں، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت نازل ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے والوں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے، اور کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ موجودہ دور کے واقعات میں سے سب سے پہلے واقعہ جو میں سنانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جامع شرفیہ، وہ مسجد جو کہ فیروز پور روڈ لاہور میں واقع ہے، وہاں کے مولانا حضرت عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ہر روز ہر سال درود شریف کی محفل منعقد کرتے تھے۔ انہیں درود شریف کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف خواب میں بلکہ بیداری میں یعنی کہ جاگتے ہوئے بھی کئی بار زیارت ہوئی۔ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک بھی عطا ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ خاتون کا ہے، جس کے متعلق رائٹر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ملنے والوں میں ایک عورت کا خاوند ہیروئن کا نشہ کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، بھائی صاحب، میرے خاوند کو آپ جیل یا تھانے میں بند کروا دیں، میں نے اس کا بہت علاج کرایا ہے لیکن یہ ہیروئن پینے سے باز نہیں آتا، اور ساتھ ہی زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے حوصلہ کرنے کی تلقین کی اور درود شریف خاص طور پر پڑھنے کی تلقین کی۔ چند دنوں بعد اس کے خاوند کو نوکری مل گئی، لیکن وہاں بھی ہیروئن پینے کا معلوم ہو گیا اور نوکری سے جواب مل گیا۔ یہ عورت اپنے خاوند کو کبھی مری، کبھی کہیں اور کبھی کسی ہسپتال میں لیے پھرتی رہی، لیکن اس کے خاوند نے نشہ نہ چھوڑا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے گئے۔ اس عورت کے 2 لڑکے اور ایک لڑکی تھی۔ بڑا لڑکا 8th کلاس میں پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی وہ میرے گھر درود شریف کی کتابیں لینے آتا تو بڑے ادب سے سلام کرتا۔ کچھ عرصے بعد یہ لڑکا بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ جنازے کے وقت جب اس کے باپ کو اس کے بیٹے کا چہرہ دکھایا گیا تو وہ اپنے بیٹے کے گال پر پیار کرتا تھا اور کہتا تھا، اٹھو اٹھو گھر چلو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ صاحب بہادر نے چند دن ہیروئن چھوڑ کر پھر پینی شروع کر دی۔ اس عورت نے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کئی بار اس نے گھر پر درود شریف پڑھوایا۔ میں نے بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کے گھر درود شریف کی محفل میں شمولیت اختیار کی۔ ایک دن اس عورت نے بتایا کہ میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ عورت 5 ماہ بعد عمرہ اور حج کر کے واپس لوٹی، اور ساتھ ہی اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے جدہ میں اپنے خاوند کی نوکری کے لیے کسی کمپنی میں درخواست بھی دے کر آئی۔
5 ماہ تک ہیروئن نہ پینے کی وجہ سے اس کے خاوند کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن پاکستان میں آئے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت نے اس انداز سے ہیروئن پینی شروع کی کہ تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ وہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم میرے خاوند پر کثرت سے پڑھے۔ چند دن بعد جدہ سے ملازمت ملنے کا خط آ گیا کہ کراچی کے فلاں ایڈریس پر میڈیکل کرا لیں۔ بڑی پریشانی تھی کہ میڈیکل کس طرح ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے میڈیکل بھی ٹھیک ہو گیا۔ محترم جب جدہ پہنچے تو کمپنی والوں نے کہا کہ آپ مدینہ شریف رپورٹ کریں۔ اس عورت کو جب اپنے خاوند کی مدینہ شریف ٹرانسفر کی اطلاع ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند ماہ بعد یہ عورت اپنے دونوں بچوں کے ساتھ مدینہ شریف چلی گئی اور آخری خبریں آنے تک مکمل طور پر اس کا خاوند ہیروئن چھوڑ چکا تھا۔ مدینہ منورہ میں اللہ جی نے انہیں ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیوی بچوں سمیت زیر سایہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ سید ہمایوں رشید شاہ صاحب مکان نمبر 5 گلی نمبر 58 فرینڈز کالونی سمن آباد ملتان روڈ لاہور میں رہتے ہیں۔ درود شریف سے محبت کرنے والے ہیں۔ 17 جون 1995 کو رات 10 بجے لاہور سے مردان کے لیے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حسب عادت انہوں نے سفر کے دوران درود شریف کا ورد جاری رکھا۔ جب بس سہاوا کے قریب پہنچی تو حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 5 افراد موقع پر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ شاہ صاحب، ان کی بیوی اور 3 بچے درود شریف کی برکت سے محفوظ رہے۔ بے شک یہی نظر کرم ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوران سفر کثرت سے یعنی بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، تو ابھی میں نے آپ کو یہ 3 واقعات سنائے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کو واقعات سناؤں گی۔ تب تک میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے یا آپ بھی کوئی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اس بک میں آپ کا بھی کوئی ریئل لائف واقعہ جو درود شریف کی برکت سے آپ کی زندگی میں ہوا ہے وہ شامل ہو، تو آپ اس ای میل ایڈریس پہ آپ اپنا واقعہ لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔